یہ خط آیا ہے, آپ لوگوں نے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی دیکھنی ہے, سائن ہوا ہے خان صاحب کی طرف سے, کیا ایسا ہو سکتا؟ دیکھیں میں نے یہ کانٹینٹ نہیں پڑھے لیٹر کے, میں اس کے اوپر میں آپ کو لیٹر دے دیتی ہوں, آپ لیٹر دے دیں, میں پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد ہی کامنٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ رکھیں. لیکن خان صاحب کا کے سگنیچرز ہیں جھگڑا صاحب؟ نہیں وہ بڑی بات نہیں. اگین آئی تھنک دیٹ آئی کانٹ. دیکھیں دیر آر ٹو ویز, اور کیونکہ اس کی میں نے جو ہے وہ بات نہیں کی, دیٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی اینی تھنگ ایکسٹراڈنری, بیکاز اگر ان کی کنسینٹ سے لکھا ہوا ہو نا تو کسی نے ان کے سگنیچر نو ان کا الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے, اگر ان کے کنسینٹ سے لکھا گیا. ایز اے سیڈ آئی ڈونٹ نو ون وے اور دی ادر, لیکن واٹ از کلیئر از بالکل خان صاحب کی کنسینٹ سے لکھا گیا. اس پہ شاید رؤوف حسن صاحب نے بات کی ہو, لیکن ایز اے سیڈ میں نے ابھی آتے ہوئے لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے, لیکن اس میں تو کوئی کنٹروورسی کی بات نہیں ہے نا. جیل والوں کو کیوں سیکنڈ پوائنٹ کے اندر لکھا گیا, آپ ذرا پڑھیں نا, 90% جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ معصوم ہیں, تو جو 10% ہیں اگر ان کو انکارسریٹ کر کے ان کو جوڈیشری کر رہی ہے ٹرائی, تو پھر اس کے اندر کیا پرابلم؟ ویسے میرے حساب سے میں ویسے ایک بات جی سینیٹر صاحب, میں بس یہ بات بتا دوں کہ یہ ایونچولی معاملہ گھوم پھر کے آئے, آپ جہاں مرضی سے گھمانے گھما لیں, ایونچولی گھوم پھر کے آئے گا ادھر ہی کہ آپ نے جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ٹھیک طرح کرانے ہیں کہ نہیں کرانے. اگر نہیں کرانا, آپ نے ٹھیک طرح کرانے ہیں, بالکل چاہتے ہیں ٹھیک طرح ہوں, لیکن اگر آپ نے آگے والے الیکشنز ایسے کرائیں کہ کنٹروورشل نہ ہوں, انہیں مسائل نہ ہو, تو پھر اس کے اندر لاسٹ ٹائم آپ نے میرے پروگرام میں جو بات کہی تھی نا, بہت سارے انکشافات ہونے ہیں 2-2.5 مہینے, 1 مہینہ گزر گیا, اب آپ آج کوئی انکشاف کر کے جائیں نا. نہیں میں کیوں انکشاف کروں, کون کرے گا؟ انکشافات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے یہ آپ بتائیں. کون کرے گا اور انکشافات, یہ بھی بتا دیں. میں نہیں کروں گا, باقی جس سے مرضی سے آپ کروائیں, رانا صاحب سے کرا لیں, جس مرضی سے کرائیں, جاوید لطیف صاحب سے کرا لیں. مولانا کر رہے ہیں اتنے سارے, وہ تو ہر طرف مولانا صاحب کر رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں انکشاف کر رہے ہیں, انکشاف کا مطلب آپ اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. انکشافات کے اوپر انکوائری ہو سکتی ہے نا, انکشافات ٹھیک ہے غلط ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم, مجھے کیا پتا. تو لیکن پھر آپ ان کو انکشافات نہ کہیں نا, انکشافات پھر آپ الزامات کہیں. آپ انکشاف کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اگری کر رہے ہیں. الزامات کر لیں, چلیں الزامات کر لیں, ٹھیک ہے. میں کیوں کر لوں, آپ بتائیے کیا ہے انکشاف ہے, الزام ہے. بہتر لفظ آپ نے نکالا, میں نے کہا اس کے اوپر اگری کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں. رضا صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اپوزیشن کون سی ہے, حکومت کون سی ہے, ذرا کلیئر کریں گے آپ. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, حکومت کے ساتھ بیٹھے؟ حکومت کی حمایت میں بیٹھے, حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے. کسی بھی ٹائم یہ حمایت ختم ہو سکتی ہے رضا صاحب؟ آف کورس ایز فار ایز پرنسپلز آر کنسرنڈ, کسی نہ کسی پرنسپل گراؤنڈ پہ یہ سپورٹ کی ہے نا, تو اگر وہ پرنسپل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے یا فال ڈاؤن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. مولانا جی یہ فیصلے تو اس وقت ہی ہوں گے نا. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں تیمور بھائی کے لیے. یہ خط تو میں نے بھی نہیں پڑھا, یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جسٹس کی اور تمام چیزوں کی, تو اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان سے کبھی ڈیمانڈ کی کہ 63A1 میں جو آپ نے کیا ہے, جو ججمنٹ دیا, اس کو تو کوئی لیگل فریٹرنٹی مانتی ہی نہیں, جس کی بنیاد پر پنجاب اسمبلی کا سارا رقص ہوا, جس کی بنیاد پر اس کے بعد دونوں اسمبلی کو استعفیٰ دینا پڑا. تو 63A1 کا جو فیصلہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اگر اس پہ ہو جاتا اور صحیح فیصلہ آتا, اس پہ تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے اندر فیصلہ آیا, ججمنٹ آیا. تیمور صاحب would you like to answer on that? جو کہ سارے پھر جی تیمور صاحب میں یقین مانے کہ تیمور بھائی اس بات سے اگری کریں گے کہ وہ ججمنٹ جو فلاڈ ہے. تیمور صاحب یہ جو ہم پیچھے جاتے ہیں نا, وہاں پہ ان کا جو پہلے اور جو ایک مطالبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب نے یا قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے رولز کو غلط انٹرپریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, فرق کیا تھا اس وقت انہی ججز کو جن کے اگینسٹ ان سب نے پھر کیمپین چلائی, مولانا صاحب نے بھی چلائی, ٹھیک ہے, انہوں نے ورڈکٹ دیا, اور اس ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے اور انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف پروٹیسٹ استعمال کیا, ٹھیک ہے. اور پھر چاہے ہمارا جو سٹانس ہے وہ والی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اور جو پنجاب میں تھی, دونوں میں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی, بڑی کلیئر ہوئی تھی. ایک میں تو سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ لوگوں کو تالا کیا گیا تھا, اور پھر وہی بندے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بن گئے تھے, اور پھر وہی جو ہے وہ آفٹر دی کمپلیشن آف دی اسمبلیز ٹرم پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی کچھ کہنا, میں آپ کی طرف آؤں رضا صاحب کے بعد, جسٹ گیو می اے سیکنڈ. جی رضا صاحب ایک صرف ایک پوائنٹ, فرق کیا ہے؟ ایک منٹ, قومی اسمبلی
قومی اسمبلی میں ان ممبران نے ووٹ نہیں قومی اسمبلی نے ان ممبران نے ووٹ نہیں کاسٹ کیے تھے. پنجاب اسمبلی میں ممبران نے ووٹ کاسٹ کیے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں. عفنان صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں آئی ایس آئی کو کہتا تھا بندے پورے کرنے کے لیے, تو وہ بندے کیا ان کو پھول بھیجتے تھے آئی ایس آئی والے کہ پھول بھیج رہے ہیں ہم آ جانا, یا کہتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. مطلب آپ اپنے کام بھی تو دیکھیں نا. آپ کہتے ہیں ہم خود جو مرضی کریں, ہم پہ کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جماعتوں کو فائدہ ہوتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, بسم اللہ, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں آیا سارے دیکھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مانو مگر پشاور ہائی کورٹ کا نہیں مانو, یا آپ مانے یا نہ مانے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ چیز آپ اس کو. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چارٹر آف ریکنسیلیشن کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں. ہم بھی مانیں گے, آپ بھی مانیں. چلو وہ پریزنٹ والی غلطی کی طرف آ جاتے ہیں نا, مخصوص نشستوں کی وجہ سے اب آپ کو بلانا پڑے گا, اجلاس بلانا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کریں. ایک میں بس آخری بات ایڈ کر دوں. دیکھیں جو کیئر ٹیکر کا قانون ہے, جو آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کا قانون ہے جنرل الیکشن کے لیے, ان چیزوں کو آپ وزٹ کر لیں, ان چیزوں کو سیدھا کر لیں, آپ کا اگلا الیکشن بہت بہتر ہو جائے گا.